اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 4، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان سے محبت کرو۔ یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوب اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب آج ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے شب و روز کے اس طرح ہیں جیسے اللہ کے رسول کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آج ہماری توانائیاں انہی کاموں میں لگ رہی ہیں جو اللہ کے رسول نے جن چیزوں میں اپنی توانائیاں صرف کی تھی، جس شگل میں، جس کوشش میں؟ آج ہم یہ دیکھیں اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس دین کی دعوت اور اس دین کی اقامت یعنی اس نظام خلافت کے قیام میں گزرا۔ دین کی دعوت دو ہی بڑی سنتیں ہیں، سنت دعوت، سنت اقامت۔ آج یہ دونوں زندگی سے جا چکی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ بحث کرتے ہیں، ان کا بھی اجر ہے، لیکن وہ سنتیں جس پہ ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ لگا وہ دو بڑی ہے۔ میکرو سننا، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان کے بارے میں، میکرو سننا، سنت دعوت اور سنت اقامت۔ اس کے نتیجے میں پھر وہ جزیرۃ العرب میں اللہ کا نظام قائم ہو گیا۔ تو آج ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، ایک ایک لمحہ دعوت دین اور اس اقامت دین کی جدوجہد میں گزرنا چاہیے، تب تو ہے۔ اقبال اسی چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، کہ اللہ کے رسول کی اس امت کا شیرازہ بکھر چکا، امت رنگ نسل زبان میں کھو چکی۔ اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، کہ ان حالات میں جب امت کا زوال ہے، وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، عرب گئے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی بھی گئے، کشمیر تک بھی گیا، سب جا چکا۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، کہ میرے اندر جو جذبات ہے، اس امت کا درد ہے، اقبال کہتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اور یہ درد آیا کہاں سے؟ اس کا آگے ذکر آ رہا ہے، ہر چند ہے بے کاف لاؤ راہ لاؤ زاد۔ امت کے عرب اور پھر مسلم دنیا کا حال، کوئی سامان، کوئی ذات راہ، کچھ بھی نہیں، کوئی تیاری نہیں اس باطل کے نظام سے ٹکرانے کے لیے، مفلس اور کوئی بیچار امت کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ جو باہر کی قوتیں چاہیں امت اسی طرح چلتی ہے۔ اس کو ہو بیاباں سے تیرا ہدی خاں کدھر جائے، اس راز کو افاش کرے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ جس کے سینے میں آیات الہی کی ہوں، جو اس قرآن کا کسٹوڈین ہو، جو اس قرآن کو اپنی زندگی میں امام بنانے والا، وہ کہاں جائے جب اس امت کا زوال دیکھے گا؟ تو آج ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول سے ہمارا وہ اتباع و محبت و پیروی ہے؟ تو یہ ان آیات کا مفہوم ہے کہ روح محمد اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ آگے مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ انہیں جو بھی اولاد ہوگی وہ انہیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں گی، اور اللہ نے انہیں پھر بیٹی مریم علیہ السلام دے دی۔ اللہ نے پھر بتایا اس بیٹی کے بارے میں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بیٹی کی وہ شان ہے، گویا اسے تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ اور جب زکریا علیہ السلام جو ان کی پرورش کے ذمہ تھا، جو ان کا خیال کرتے تھے مریم علیہ السلام کا، تو وہ اکثر ان کے پاس جب آتے تو علم و حکمت کی باتیں عجیب عجیب کرتی ہیں۔ وہ حیران ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں اتنی علم و حکمت کی باتیں یہ بچی کر رہی ہے۔ تو آپ پوچھتے ہیں اسے، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہ علم و حکمت دانائی کی باتیں۔ تو آپ نے جواب دیا مریم علیہ السلام، هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم۔ تو پھر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ دیکھ اس بچے کو تو نے اتنا کچھ دے دیا، تو میری بھی دعا پھر قبول کر، بیوی میری بانجھ ہے اور میں اتنا عمر ہو گئی ہے، میرے پاس مجھے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، تو بھی مجھے اب ایک بیٹا عطا فرما۔ یہ جو دل پہ دیکھ کے کہ اس بچے کو اللہ نے اتنا کچھ دیا، کاش مجھے بھی ایسے مل جاتا۔ پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں بیٹا دیا، یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا وہ بیٹا عطا فرمایا۔ اور اللہ نے فرمایا قال ربی هب لی من، انہوں نے وہ دعا کی تھی، قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے اللہ تو مجھے اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد۔ تو پھر اللہ نے یحییٰ علیہ السلام انہیں عطا فرمایا۔
پھر عیسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزانہ ولادت اور پھر ان کے وہ معجزات کا ذکر ہے. اور آگے چل کے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پکار ہے کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے اس دین کے معاملے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون، ان حواریین نے جواب دیا نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کے مددگار. کچھ لوگ ساتھی ہوئے، وہ دھوبی تھے، مجھے حواری دھوبی تھے، دھوبی گارڈ تھا وہاں. یہ دعوت سی آف گیلیلی جہاں اسرائیل تقریباً قابض ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا کام کیا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ. اسی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یاجوج ماجوج اس سی آف گیلیلی، اس جھیل تبریہ کا پانی پی جائیں گے. صرف 10 فٹ پانی رہ گیا اس پر، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں نیٹ پہ. جھیل تبریہ کے اس پر پانی سمپل 10 فٹ باقی ہے. یوریا مقبول جان صاحب نے بتایا سی آف گیلیلی، جھیل تبریہ. حدیث میں جھیل تبریہ یہودی سے لیک کنیرٹ بولتے ہیں. تو اس میں 10 فٹ صرف پانی رہ گیا. تو یہ اس کے بعد جب یہ خالی ہو جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو وقت ہوگا. اس وقت 10 فٹ پانی رہ گیا اس کے اندر. تو آپ نے پکار لگائی من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار؟ آج اللہ کا دین بھی یہ پکار رہا ہے، کیونکہ آج اللہ کا دین مغلوب ہے. آج ظاہر ہے باطل غلبہ کفر کے نظام کا، سود کا نظام ہے، IMF کا کنٹرول ہے، ورلڈ بینک کا، یونائٹڈ نیشن سوشل انجینئرنگ پروگرام، عورتوں کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے سارا. تو آج کفر کے نظام، آج بھی اللہ کا دین پکار ہے من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا، کون ہے اس اللہ کے رسول کے دین کا مددگار؟ آج کون ہے؟ آج بھی یہ دین پکار لگا رہے ہیں. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دین کے لیے کھڑے ہوں، اس قرآن کو اپنائیں، اس کو سیکھیں، پھر اس کو سکھائیں. اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو آج بھی اللہ کا دین پکار ہے من انصاری الی اللہ. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے. منکرین حدیث اور اسپیشلی قادیانی اس آیت کو اکثر غلط بیان کرتے ہیں، کیونکہ عربی گرامر ہمیں پتہ نہیں. متوفی کا ایک لفظ ہے، وہ کہتے ہیں وفات پاک ہے. عیسیٰ علیہ السلام متوفی کا وفات پاک ہے. اب یاد رکھیے گا وفا یوفا اس کا مطلب ہے کسی کو پورا دینا یا پورا کا پورا لے لینا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورا کا پورا اٹھا لیا، یہ اس کا مطلب ہے. اب جس کو ظاہر عربی گرامر نہیں پتا تو قادیانی اور منکرین حدیث سے کہتے ہیں متوفی کا مطلب فوت ہو گئے. قرآن کی روشنی میں 3 وفات ہیں، 3 وفات یاد رکھیے گا. قرآن اس مرنے کو بھی وفات کہتے ہیں جس کو ہم وفات سمجھتے ہیں، کوئی مر گیا دفنا دیا، یہ وفات ہو گئی. نمبر 1 قرآن اس کو بھی وفات کہتا ہے کہ جو جب ہم نیند میں ہوتے ہیں، یتوفی الانفس، قرآن اس کو بھی وفات کہتا ہے، نیند کی کیفیت. یہ وفات نمبر 2. اور 3rd وفات کون سی ہے؟ پورا کا پورا اٹھایا جانا عیسیٰ علیہ السلام کو، جس کو یہ قادیانی مینیپولیٹ کرتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گئے. وہ اس فوت کو کہتے ہیں، اس وفات کو، جس کا ہمارا کنسیپٹ ہے. وفات کے تو اور بھی چیزیں وفات میں شامل ہے. ایک کیا؟ ہماری نیند کی کیفیت، یہ بھی وفات میں شامل ہے. اور نمبر 3 جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورا کا پورا اٹھا لیا، یہ بھی وفات ہے. تو اس آیت میں اصل میں منکرین حدیث جاوید غامدی اور یہ قادیانی یہ گھماتے ہیں کہ اس کا مطلب فوت ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام. نہیں، اللہ نے پورا کا پورا اٹھا لیا. اس فتنے کو پہچانے. یا عیسیٰ انی متوفی کا برافیوں کا، اے عیسیٰ جب میں تمہیں لے جانے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھا لینے، ورافیوں کا اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں. تو اس چیز کو سمجھیں، منکرین حدیث اور قادیانی جو فتنہ پھیلا ہے. آگے اہل کتاب سے کہا گیا کہ دعوت دی گئی، اختلافات ختم کرتے ہیں، کچھ چیزیں جو کمبائنڈ ہے اس میں یونائٹ ہو جاتے ہیں. مثلا اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے، اور اس میں یونائٹ ہوتے ہیں. اہل کتاب سے کہا ہے. نمبر 2 ولا نشرک به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. نمبر 3 اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانیں گے. یہود و نصارہ نے یہ کیا تھا کہ اپنے علماء کو اختیار دے دیا تھا، وہ حلال جس کو کرے تو حلال، وہ سود کو حلال کرے تو حلال. جیسے علماء ہمارے کر چکے ہیں، علماء دنیا پرست علماء فتوے بیچتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا، جس کو چاہے حلال کر دیں، جس کو چاہے حرام. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو رب مان لینا ہے کوئی. تو حلال اور حرام کی اتھارٹی اگر کوئی ٹیک اوور کرتا ہے اللہ سے لے کے، وہ رب ہے. اگر پارلیمنٹ اکثریت کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہے حلال اور حرام کے، تو پارلیمنٹ رب ہے اور یہ شرک ہے. حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اگر پارلیمنٹیرین حلال، جیسے حلال اور حرام انہیں کے پاس ہے. شراب کا لیگل سرٹیفکیٹ مل چکا. کل میں نے بتایا 2018 میں سیکس چینج کرنے کا سرٹیفکیٹ آپ چینج کر سکتے ہیں، یہ حلال ہے. حلال اور حرام کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس اکثریت کی بنیاد. ہاں ایک شرط ہے، آپ حلال اور حرام پہ قانون سازی کر سکتے ہیں قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر، یہ اختیار پارلیمنٹ کو ہے. لیکن وہ نہیں کر رہے، اس کو بائی پاس کر رہے. تو اگر حلال اور حرام کا اختیار پارلیمنٹ لے لیتی ہے تو وہ شرک کرتی ہے.
تو یہ اس دور کا شرک ہے۔ اب جب یہ آیات پڑھی گئی تو عدی بن حاتم بیٹھے تو کہا اللہ کے رسول ہم اہل کتاب تو رب نہیں مانتے، اپنے علماء کو ہم تو رب نہیں مانتے۔ تو آپ نے میرے یہی جواب دیا کہ وہ تم ان کو عبادت میں رب نہیں مانتے ہو، تم کرتے کیا ہو؟ جب وہ علماء ان کے لیے کسی شے کو حلال قرار دیتے ہیں تو اسے حلال مان دیتے ہیں، اور جب وہ علماء کسی شے کو حرام قرار دیتے ہیں تو اسے حرام مان لیتے ہیں۔ یہ ہے رب مان۔ عدی بن حاتم کو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے حلال اور حرام کا اختیار علماء، اور آج وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور اسے علماء فتویٰ فروشی دنیا علماء سو کی بات کر رہا ہوں۔ علماء حق ہر دور میں رہ گئے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے قیامت تک میری امت کی ایک جماعت حق میں رہے گی، وہ ہر جتنی بھی دینی جماعتیں میں وہ لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ علماء حق ہر دور میں رہیں گے، میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں جو فتویٰ فروشی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے رب ماننا۔ آج پارلیمنٹ اگر حلال و حرام کی یہ اختیار ٹیک اوور اللہ کا کر دے تو شرک ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کر رہی ہے، سود کو حلال کیے بیٹھے ہیں۔ آگے یہودیوں کی ایک سازش اور گمراہی اس کا ذکر ہے۔ یہودیوں نے یہ پلان کیا کہ جو دین حق پہ جاتا ہے، بلال ہیں، خباب ہیں، جس کو دیکھو وہ دین کو چھوڑتا ہے نہیں، اسلام کو مارے کھاتا ہے، ٹارچر برداشت کرتا ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ شہید اور حضرت یاسر عمار بن دین نہیں چھوڑتے، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک پلاننگ کرتے ہیں، اسلام کی کریڈیبلٹی کو تباہ کرتے ہیں، اس کی ساتھ کو ہم کیا کریں گے، مسلمانوں کی محفلوں میں جائیں گے دن کو، اور شام کو نکل آئیں گے کہیں گے یار ہم نہیں مانتے ان کی باتوں بھی، ان کی کوئی بات ریلائبل نہیں ہے، یہ کوئی کام کی باتیں لوگ نہیں کرتے۔ اس طرح ان کی ساتھ متاثر ہوگی کہ بھائی بڑے لوگ جب گئے محفل میں اور شام کو کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، کوئی نہ کوئی تو کوئی بات ہوگی۔ یہ انہوں نے سازش کی کہ ہم صبح کو جائیں گے اور جا کے ان کی اسلام بھی قبول کر لیں گے، اور شام کو ہم اسلام چھوڑنے کا اعلان کریں گے۔ پھر لوگ کہیں گے یار اتنے عظیم لوگ جب کہہ رہے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو اس دین میں، اسلام کی کریڈیبلٹی اس طرح متاثر کر دیں گے۔ تو یہ ان کا پلاننگ تھی، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا۔ آگے پھر یہودیوں کی ایک گمراہی اور وہ کیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم غیر یہودیوں کے ساتھ تو زیادتی کر سکتے ہیں، اس میں اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا، یہودیوں کے ساتھ ہم ٹھیک رہیں گے۔ یہودی سے اب ان کی کتاب ہے تالمود، اسٹیٹ آف اسرائیل، زائن اسٹیٹ آف اسرائیل، اب تالمود پہ چل رہی ہے، تو رات پہ نہیں چل رہی اس وقت، جو صہیونی ریاست اسرائیل کی ہے تالمود پہ چل رہی ہے۔ اب تالمود میں لکھا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر سار احمد صاحب نے رپورٹ کیا بیان القرآن نے، کہ یہودی کے لیے کسی یہود کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے، ہاں غیر یہودی کا مال وہ ہڑپ کرے گا۔ پوری دنیا کو جو سود کا نظام دیا روتھ شائلڈ یہودی فیملی ہے، 400 سال سے دنیا کی بینکنگ کے طور وہ یہودی ہیں، آپس میں یہودیوں کو سود نہیں دیتے، پوری دنیا کو سود پہ چلا رہے ہیں۔ یہ روتھ شائلڈ بینک ہے، ڈیلی گولڈ کا ریٹ بھی سیٹ کرتا ہے، روتھ شائلڈ وہ کرتا ہے، وہ یہودی ہیں، لیکن وہ اپنے یہودیوں کو سود اس تالمود کے مطابق ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کے علماء کی ذاتی اپنی من چاہی خواہشوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو وہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں، اور اس کتاب میں لکھا ہے جس میں اسٹیٹ آف اسرائیل کھڑی ہے کہ وی آر دا ایلیٹ آف مین کائنڈ، انسانوں میں ہم سپیریئر ہیں، ریسٹ آف دا مین کائنڈ از لائک گوئنز اینڈ جینٹائلز، باقی تمام انسان حیوان نما انسان ہے یا وہ انسان نما حیوان ہے، ہم سپیریئر ہیں، اس لیے مارو، ان کی فلمیں بنا کے دنیا میں بیچو، خواہ وہ عیسائی ہیں ان کی عورتوں کی فلمیں بناؤ بیچو دنیا میں، قتل عام کرو، جنگیں کرو، فرسٹ ورلڈ وار پیچھے یہودی تھا، سیکنڈ ورلڈ وار پیچھے یہودی تھا، اب جو تھرڈ ورلڈ وار کمی کے یوکرائن کے جو پیچھے جو ایشوز چل پیچھے یہودی ہے سارے، کہ سارے آپس میں قتل ہو تاکہ آنے والا دور میں دجال کی راہیں ہموار ہو جائیں، دنیا میں جو دجال کی حکمرانی ہے، کیونکہ حدیث میں دجال یہودی ہوگا، تو یہ دجال کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ان جنگوں کے نتیجے میں ان طاقتوں کا صفایا ہو تاکہ دجال کی پھر راہیں کھل جائیں دنیا میں، اور یہ سارے بینکس دجال کے کنٹرول میں بینکس ہوں گے سارے، کیونکہ روتھ شائلڈ فیملی اس بینکس کو کنٹرول کرتی ہے سارے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ہے قرآن یہ بتا رہے حقیقتیں یہودیوں کی، آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہم دیکھیں۔ آخری عہد الست، انبیاء سے اللہ نے عہد الست لیا تھا، سب سے لیا تھا، عالم ارواح میں ہماری ارواح سے عہد لیا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم قالوا بلی، اللہ تمہارا رب ہے، لیکن انبیاء سے ایک ایڈیشنل عہد بھی لیا گیا ہے، جن ارواح نے دنیا میں آ کے پھر اللہ کا نبی بن کے دعوت دین دینی تھی اور نبوت کے فرائض سر انجام دینے سے ان سے ایک ایکسٹرا عہد لیا گیا تھا، اس کا ذکر ہے، وہ کیا عہد تھا کہ اگر اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح سے بھی عہد لیا، یہ ایڈیشنل ہے، کیا عہد تھا وہ، اگر آخری رسول جب آئیں گے، جب تم دنیا میں جاؤ گے، ایک ایک کر کے روح جب آ رہی ہے کہ جب انبیاء دنیا میں جائیں گے تو جب آخری رسول
آ جائیں تو تم ان پہ ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا. یہ انبیاء کی ارواح سے اللہ نے عہد لیا. اچھا تمام انبیاء نے اقرار کیا ٹھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے, اس عہد کی پاسداری کریں گے. انبیاء کی ارواح نے اقرار کیا. اب تو انبیاء آئے, انہوں نے بتایا تورات میں بھی تھا اللہ کے رسول نے آنا ہے, انہوں نے چھپا لی تورات. اب وہ لوگ جو انبیاء کے نام لے گئے انہیں چاہیے کہ اس عہد کی پاسداری کریں, یعنی کہ یہودی اور عیسائی اللہ کے رسول کو مانیں, کیونکہ یہ عہد ہو چکا ہے کہ آخری رسول آئیں گے ان کو ماننا. ان کے انبیاء نے عہد کیا ہوا ہے, ان امتوں کے جو انبیاء ہیں انہوں نے عہد کیا ہوا ہے. انہیں بھی چاہیے کہ اس عہد کی یہودیوں اور عیسائیوں کو یونائٹڈ اسٹیٹس, برٹن, فرانس, جرمنی انہیں ماننا چاہیے اللہ کے رسول, لیکن یہ نہیں مانتے. تو اب انہیں چاہیے تھا کہ یہودی اور عیسائیوں کے کہ اپنے انبیاء کے عہد کا پاس کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے, لیکن نہیں لائے. تو انہیں خبردار کیا گیا ہے اب وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. آخری بات, کیونکہ دا بیکن ہاؤس, وہ جو مینار نور ہے, دا بیکن ہاؤس ناؤ ٹوڈے, آج وہ اسوہ رسول ہے ہمارے لیے. اب بیکن ہاؤس کھل چکے ہیں, وہ اللہ کا رسول کا ذکر نہیں اس کو, تو ہمارے لیے بیکن ہاؤس مینار نور اللہ کے رسول کی ذات ہے. یہ اب آخری نبوت ہے جو ہدایت, جہاں سے ہدایت کی روشنی ملے گی. اور ہم نے کیونکہ یہ وہ روشنی ہے جو اللہ کے رسول کی ذات, ہدایت کی وہ روشنی ہے جو تمام روشنیوں کا خزانہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.